آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کو اس بات کا علم ہے کہ ان کے زوال کا وقت شروع ہونے والا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما آنے والے ہیں جن کے آتے ہی کفر کا زوال اور مسلمانوں کا دوبارہ عروج شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ دوستو، ہم سے زیادہ یہود و نصارہ نے ہماری کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ کس تیزی سے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ مسلسل مڈل ایسٹ میں آگ بھڑکاتے جا رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے سب سے پہلے غزہ پر وحشیانہ حملے کیے اور معصوم فلسطینیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس ہولناک جنگ میں لاکھوں فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اور دوستو، اسرائیل نے صرف غزہ پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اس نے لبنان پر جنگ مسلط کر دی، پھر اس نے یمن کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، اور اب اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کر کے پورے مشرق وسطی کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ بحر عرب، بحر احمر اور ریڈ سی میں جنگی بحری جہاز بڑی تعداد میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مڈل ایسٹ یعنی عرب کے اطراف کے تمام علاقے اور سمندر اب جنگی زون بن چکے ہیں، اور یہاں عام آمد و رفت مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ اور دوستو، اسی سلسلے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا سکیں گے، اور یہ حالات جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور وہ جنگ عظیم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں ہوگی۔ دوستو، مشرقی سمندر سے مراد بحر عرب ہے، اور دور ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک رسائی مشکل ہو جائے گی اور یہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ اور دوستو، ایران نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اب بند کرنے جا رہا ہے، اور آپ تصور کیجئے کہ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر پوری اترتی ہے کہ اگر ایران نے مشرقی سمندر یعنی اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا تو پھر آپ تصور کیجئے اس سے دنیا کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا۔ اور دوستو، اگر آج ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ دجالی قوتوں نے مکہ اور مدینہ کو بھی ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ تمام سمندری راستے ان کے کنٹرول میں ہیں، اور خشکی کے راستوں سے بھی ان دونوں مقدس شہروں کو یہود و نصارہ نے مکمل طور پر محصور کر رکھا ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ ان اطراف میں امریکہ کے بحری بیڑے اور ایئر بیسز موجود ہیں، اور عرب حکمران جو ہیں دوستو، وہ پوری طرح ان دجالی قوتوں کی مدد اور ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب دوستو اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایک عظیم ہستی یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام، جو مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما ہوں گے، آنے والے ہیں۔ ان کے آنے سے مسلمانوں میں وہی قوت و طاقت، جوش اور جذبہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا جس کے ذریعے مسلمانوں نے پہلے بھی دنیا پر خلافتیں قائم کی۔ ایسا لگتا ہے کہ دجالی قوت حضرت امام مہدی علیہ السلام تک پہنچنے والی ہر قسم کی مدد رسد اور سپورٹ کو روکنا چاہتی ہیں، اور ان خاص علاقوں پر سخت کنٹرول قائم کر رہی ہیں جہاں سے سیاہ علم والا خراسانی لشکر خروج کرے گا۔ یہود و نصارہ بخوبی جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کے لیے سیاہ علم والا خراسانی ایک بہت بڑا لشکر ان کی مدد کو پہنچے گا۔ دوستو، ان لوگوں کی یہ ساری تیاریاں اس بات کی واضح نشانی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب نہایت قریب آ چکا ہے، اور حالات و واقعات ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ وقت بہت قریب ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ شدید خوف کی علامت ہے۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ان کا پورا نظام تباہ ہو جائے گا اور ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ دوستو، خراسان کے مسلمانوں سے ٹکر لینا یہود و نصارہ دجالی قوتوں اور بت پرستوں کی بس کی بات نہیں، کیونکہ خراسان کے مسلمانوں کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اب دوستو، یہ ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ یہ اس مجاہد قوم کی خوشبو ہے جو آنے والے وقت میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑنے والے ہوں گے۔ یہ وہی خراسانی سیاہ علم والے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی فوج بنیں گے۔ یہ وہ لشکر ہوگا جنہیں کوئی سپر پاور، کوئی ایٹم بم، کوئی نیٹو اتحاد، کوئی بت پرست قوت شکست نہ دے سکے گا۔ اور دوستو، آج ذرا غور کیجئے، یہ محض اتفاق نہیں کہ ایران، افغانستان اور پاکستان، یہ تینوں ہی ملک خراسان کا حصہ ہیں، اور یہ تینوں بہت طاقتور ہیں۔ یہ وہ سرزمینیں ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے امریکہ، بھارت، اسرائیل اور ان کے تمام اتحادی ایک ہو چکے ہیں۔ افغانستان پر 20 سال قبضے کے بعد بھی امریکہ کو ذلت آمیز شکست ملی،
پاکستان پر حالیہ حملہ اور بت پرست قوت نے بھی عالمی حمایت کے باوجود منہ کی کھائی، اور اب ایران، خراسان کا دل، اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، ایران پر حملہ صرف ایران پر نہیں، یہ دجالی نظام کی آخری چال ہے تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کو ابھرنے سے روکا جا سکے۔ مگر دوستو انشاءاللہ اس بار بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ان دجالی سازشوں کا خاتمہ ہوگا، اور یہ سہ عالم والا خراسانی لشکر دین اسلام کی عظمت کا پرچم بلند کرے گا۔ اور دوستو اسی سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور اور جلیل القدر صحابیوں میں سے ایک ہیں، اور جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ علم و دانش عطا فرمائی۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے کچھ ساتھی یا دوست تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ان کے اس طرح گھبرا کر آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک سرخ آندھی چلی تھی اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میراث کی تقسیم بند نہ ہو جائے اور مال غنیمت پر بھی لوگ خوشی نہ منائیں۔ یعنی جنگوں میں اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ان کی میراث لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، اور مال غنیمت تو ہوگا لیکن اسے لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دشمن ہوگا جو اہل اسلام کے خلاف ایک بڑی فوج جمع کرے گا، یعنی ایسا لشکر جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور دوسری طرف مسلمان بھی اس دشمن کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کریں گے۔ اور دوستو اس حدیث مبارکہ کو سن کے یوں لگتا ہے کہ اسرائیل ہی وہ دشمن ہے جو ایک بہت بڑی فوج تیار کرنے والا ہے۔ اور دوستو یوں لگتا ہے کہ اسلام کا سورج اب مشرق سے طلوع ہو چکا ہے، خراسان کے مسلمانوں کی جاگ اٹھنے کی گھڑی آ چکی ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب بہت قریب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے مقدس مقامات مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور اسلام کو دنیا بھر میں عزت اور سربلندی اور فتح نصیب عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔